السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، آج پرائم منسٹر نے 2 ٹویٹ کیے اور انہوں نے ہزارہ جو ہمارے بھائی اور بہنیں جو اس وقت کوئٹہ میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں اپنی لاشوں کے ساتھ، جن کو مچھ میں جو مائنرز تھے، کول ورکرز، کول مائنرز، ان کو بے رحمی سے ذبح کیا گیا اور اس کے بعد ان کی لاشیں وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے مطالبات جو ابھی تک ہم سن رہے ہیں ان میں سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب وہاں جائیں اور وہاں جا کر ان کی جو مطالبات ہیں ان کو سنیں، اور اس کے بعد وہاں پر ہی اسی دھرنے کے سامنے اس کا اعلان بھی کیا جائے۔ تو آج انہوں نے 10 نکاتی اپنے مطالبات بھی جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں سوشل میڈیا سے، جس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے آج ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا درد بانٹتا ہوں اور غم کے ان لمحات میں یکجہتی کے اظہار کے لیے پہلے بھی آپ کے پاس آ چکا ہوں۔ شہداء کے لواحقین سے دعا تعزیت کے لیے میں ذاتی طور پر دوبارہ بھی جلد حاضر ہوں گا۔ میں اپنے لوگوں کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ عذراء کرم اپنے پیاروں کو دفن کیجئے تاکہ ان کی روحیں آسودگی پائیں۔ پھر پرائم منسٹر نے ایک اور ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ مچھ کے صفاقانہ دہشت گرد حملے میں اپنے پیاروں کو کھونے والے ہزارہ خاندانوں کو میں دوبارہ یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ میں ان کی تکالیف اور مطالبوں سے آگاہ ہوں۔ مستقبل میں ایسے حملوں کے تدارک کے لیے ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں، اور جان لیں کہ ہمارا جو مجھے معلوم نہیں کہ اس فرقہ وارانہ دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے، ہمارا ہمسایہ، یعنی کہ بھارت پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ اس فرقہ وارانہ دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے۔ سوری، یہ مس پرنٹ ہوا تھا تھوڑا سا۔ ناظرین، کل کی کابینہ کے اجلاس میں ہمارے پاس کچھ انسائٹ ڈیٹیلز ہیں۔ کابینہ کا اجلاس ہوا کل کا، اور شیخ رشید صاحب نے جو کہ وہ گئے وہاں پہ مچھ کے جو تھے شہیدوں کے ساتھ جو دھرنا دیا ہوا تھا ان کے ساتھ ملے اور جا کے بات کی، اور انہوں نے پوری بریف کیا کیبنٹ میں بھی اور عمران خان صاحب کو علیحدہ سے بھی بریف کیا۔ انسائٹ ڈیٹیلز ہمارے پاس یہ ہیں کہ شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب اگر میرے پاس کیش ہوتا، ہارڈ کیش ہوتا، تو شاید میں ان کو وہاں پیسے دے کے جو ان کے مطالبات ہیں تو میں پیسے دے کے ان کو اٹھا کے آ جاتا، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، کیش نہیں تھا، تو اس لیے میں کچھ نہیں کر سکا۔ لیکن آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ زیادہ تر ندیم افضل چند سمیت زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال تھا، کابینہ کے لوگوں کا، کہ پرائم منسٹر کو جانا چاہیے۔ کوئی اتنا بڑا فاصلہ بھی نہیں ہے، کوئی اتنا ٹائم بھی نہیں، پورا دن بھی نہیں لگے گا، 4-5 گھنٹے یا 6 گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن پرائم منسٹر کو جانا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جو ہزارہ کمیونٹی ہے وہ تو اس وقت دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہیں اور وہ 24 گھنٹے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پرائم منسٹر کسی بھی وقت وہاں پہ جائیں، جا کے ان سے بات کریں، ان کے مطالبات سنیں۔ لیکن پرائم منسٹر نے شیخ رشید صاحب کی بات سنی، جن کا یہ خیال تھا کہ جی میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو میں ان کو یوں اٹھا دیتا وہاں پہ۔ اب یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ پرائم منسٹر کو جب کابینہ کے زیادہ تر اراکین یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو وہاں جانا چاہیے، پرائم منسٹر نہیں جاتے، اور آج ٹویٹ کر دی۔ یقیناً بہت اچھی بات ہے، ٹویٹ کر دی۔ پرائم منسٹر نے مجھے میری ٹیم نے بتایا کہ جی 2013 میں 11 جنوری کو 2013 میں ایک ٹویٹ کی تھی، اور وہ بھی اسی ہزارہ کمیونٹی کے، اگر آپ کو یاد ہو، ان کو بھی صفاقانہ طریقے سے لشکر جھنگوی کے لوگوں نے مارا تھا، شہید کیا تھا، اور اس وقت پرائم منسٹر نے ٹویٹ کی تھی، ٹریجک نیوز فرام کوئٹہ، کنڈیم لشکر جھنگوی فار اٹس جینوسائیڈل کیمپین اگینسٹ شیعز پرٹیکولرلی ہزاراز، ویئر از دا اسٹیٹ۔ یہ پرائم منسٹر کا ٹویٹ تھا، اور انہوں نے اس وقت پوچھا تھا کہ ویئر از دا اسٹیٹ۔ مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس وقت، اور بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کے وہاں پہ جا بھی رہے تھے، مل بھی رہے تھے، لیکن اس وقت بھی ایسی صورتحال تھی۔ پرائم منسٹر نے ناظرین اس وقت 2013 میں 13 جنوری کو کیا بات کی تھی، یہ ذرا آپ سن لیں۔ آصر زرداری ذمہ دار۔ جی ناظرین، یہ 2012
सितंबर 3 को प्राइम मिनिस्टर ने बोला और उन्होंने कहा कि हम कभी ये नहीं कहेंगे कि बाहर से कोई आए हैं या अंदर से कोई आए हैं, हम इन सब को ख़त्म करके दिखाएंगे। और आज जो प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे हमलों के तदारुक के लिए हम इक़दामात उठा रहे हैं और जान लें कि हमारा हमसाया इस फ़िरका वाराना दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारा हमसाया यानी कि बाहर से दहशतगर्दी स्पॉन्सर हो रही है पाकिस्तान में। उस वक़्त यकीनन नाज़रीन ये एक ज़रा मुश्किल मामलात होते हैं जब आप अपोजिशन में होते हैं या ज़रा हुकूमत से बाहर होते हैं, तो आपको एज़ इट इज़ जो सूरत है वो बाहर की नज़र आ रही होती है, लेकिन जब आप हुकूमत में बैठते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ें पता भी लग रही होती हैं, लोग इन्फॉर्म भी कर रहे होते हैं। इन तमाम बातों के बाद भी ना जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ख़ास तौर पर जब आपकी काबीना भी आपको बता रही हो और एक शेख रशीद साहब ये कह दें कि जनाब मेरे पास अगर पैसे होते, कैश होता तो मैं उनको कैश दे के वहाँ से उठा देता हज़ारा कम्युनिटी को। तो इम्प्रेशन शेख रशीद साहब ने शायद ये देने की कोशिश की मुबैना तौर पर, जो हमारे पास इतलात हैं काबीना के इजलास में, कि जनाब हज़ारा कम्युनिटी के लोग सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए बैठे हुए हैं। माजरत से ऐसा नहीं होता है। जिनके लोग दुनिया से चले जाते हैं वो हुकूमत का एक अपना राइट है, वो शहीद होते हैं, उनको वो अगर आप देना चाहते हैं तो दें, लेकिन एज सच ये नहीं होता कि वो सिर्फ पैसे के लिए बैठे हैं। उनका ये ख्याल है हज़ारा कम्युनिटी का कि जी तकरीबन पिछले 20 सालों से उनके साथ जो है वो ज़्यादती की जा रही है, उनको मारा जा रहा है। 2000 से ज़ायद बच्चे बच्चियां, लोग जवान बूढ़े उनके मारे जा चुके हुए हैं और इससे दुगनी तादाद में ही लोग ज़ख्मी भी हैं। लेकिन जो पहले वाक़यात हुए हैं हज़ारा कम्युनिटी के हवाले से, जिनको जब उनको शहीद किया गया, मारा गया, उनके भी लोग जो अभी तक अंडर ट्रायल हैं, वहाँ पे भी फैसला नहीं हुआ। तो उनकी अब ये डिमांड है कि जनाब आप फैसले करें और जो भी मुलव्विस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और आज उन्होंने एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमेटी का भी डिमांड कर दी है, जहाँ पे उन्होंने एफसी के लोगों को भी कहा है कि जी उनको भी फारिग होना चाहिए, जो बेसिकली उस एरिया की सिक्योरिटी, मच के इलाके की सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार थे। नाज़रीन, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ स्काइप पर मौजूद हैं गज़ाला सैफ़ी साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया गज़ाला सैफ़ी साहिबा। मुझे अली परवेज़ मलिक, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यंग पार्लियामेंटेरियन, बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी ज्वाइन किया लाहौर DSNG से। बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज़ मलिक आपका भी। अली, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करता हूँ। एक तो ये कि ये इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज जो इतलात आई हैं वो मरीम साहिबा का कल तक हमें मालूम था कि शायद उन्होंने बन्नू जाना था और बिलावल साहब तो खैर नहीं आ रहे, मरीम साहिबा भी नहीं गईं। और बन्नू में पता ये चला है कि अकरम दुरानी साहब के घर के साथ एक बेसिक हेल्थ यूनिट था जिस पे आज छापा मारा तो पता लगा वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए आज के लिए किचन बनाया हुआ था, जिसके लिए 10 लोगों को आज सस्पेंड भी कर दिया गया। पहले तो ये बताएं कि इस वक्त मामला जो हैं वो और एक बात और भी आज जो सामने आई है कि लाहौर जलसे के हवाले से कोई जो तहकीकाती रिपोर्ट थी वो भी मरीम साहिबा को मिल गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। मैं इन सियासी सवालों के ऊपर आने से पहले अगर आप मुझे 1 मिनट दें जी। तो जो ट्रेजिडी बलूचिस्तान के अंदर हुई है मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाह रहा था जी। देखें, हमारा ये अफसोसनाक रवैया है, ये जो हमारी रूलिंग क्लासेस रही हैं ना, जिनका बयानिया जब वो अपोजिशन के अंदर होते हैं तो कुछ और होता है, जब हुकूमत के अंदर वो आ जाते हैं तो बिल्कुल उसके ऊपर यू टर्न ले लेते हैं। ये एक अफसोसनाक रवैया है। और इसके साथ साथ हम जिस तरह से नेशनल इश्यूज़ के ऊपर सियासत करते हैं और उनको अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये नहायत ही कंडेमनेबल है। आपने 2013 की ट्रेजिडी के बात किया, मेरे पास 2015 का भी इमरान खान साहब का एक ट्वीट मौजूद है जिसके ऊपर उन्होंने इसी किस्म के बयानात देने की कोशिश की थी और हुकूमत से डिमांड की थी कि फ़ौरन प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे ट्रेजिडी के सीन के ऊपर जाना चाहिए था। आज जब वो
وزیر اعظم بنے ہیں تو لوگوں کی وہاں پہ جا کے جو ان کی تکلیف ہے ان کا ازالہ کرنے کے بجائے وہ کیبنٹ کے اندر اگر بیٹھ کے اس طرح سے پورٹرے کر رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک کمپنسیشن کا مسئلہ ہے، تو میں صرف آپ سے گزارش یہ کروں گا اگلی دفعہ جب وزیر اعظم صاحب ملیں یا ان کا کوئی وزیر ملے تو ان سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ ان کے اگر پیارے کے اوپر اس قسم کی کوئی ٹریجڈی آئے تو کیا کمپنسیشن لے کے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یا ہمیں اس قوم کو اکٹھا کر کے ان نیشنل ایشوز کے لیے ایک ریفارم کا ایک پروسیس، ایک ڈیفیشنسیز جو اپنی ہیں سسٹم کے اندر ان کو اوورکم کرنے کے لیے ایک ریفارم کی جرنی کا آغاز کرنا چاہیے۔ اگر وہ ہم یہ اتنا ظرف بھی نہیں رکھتے کہ نیشنل ٹریجڈیز کے اوپر قوم کو سمیٹ سکیں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پچھلے 2 سال کے اندر اس قسم کی بڑی ٹریجڈیز آئی ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کے پاس ایسے موقع آئے جب آپ کی ملک کی ایگزسٹنس کو چیلنج کیا گیا، انڈیا نے آپ کے اوپر اٹیک کیا، وزیر اعظم صاحب اس وقت بھی اپنا ظرف ایک سائڈ پہ نہ کر اپنا جو ان کی انا ہے اس کو ایک سائڈ پہ نہ کر سکے اور قوم کو اکٹھا کر کے ایک یونائٹڈ فرنٹ نہ بنا سکے۔ کشمیر کا معاملہ آیا، اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا کی کوشش کی اور کس طرح سے قوم کو چھوٹے چھوٹے گروہوں کے اندر پھر بکھیر دیا۔ کووڈ کی سچویشن آئی، آج تک ایک ہم جوائنٹڈ اپنا یونائٹڈ نیریٹو اس کے اوپر نہیں بنا سکے۔ گلگت بلتستان کا معاملہ آیا تو یہ انفارچونیٹ رویہ ہے۔ میں صرف اور صرف گزارش یہ کروں گا ہاتھ جوڑ کے ان سے کہ ان کو جو بھی لے کے آیا ہے، جس طرح بھی وہ آئے ہیں، اس قوم کی تکلیف کا احساس کریں اور اس ملک کو اکٹھا کر کے یہ جو انہوں نے ہمارے اداروں کو اننیسیسری کنٹروورسی کے اندر اور ان کے اوپر جو اپنی نالائکی کا بوجھ لادا ہوا ہے نا، اس سے آزاد کریں تاکہ ہمارے سارے ادارے جو ان کی ایکسپرٹیز ہے، جو ان کے معاملات ہیں، ان کے اوپر فوکس کر کے لوگوں کی تکلیف کا پرماننٹ بیسس کے اوپر ازالہ کر حل ہونا چاہیے۔ علی اگر میں آپ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو پولیٹیکل نوعیت کے کوسچن ہیں وہ پھر اگلے سیگمنٹ میں کر لیجئے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس سیگمنٹ میں پارلیمانی سیکرٹری صاحبہ سے میں جواب لے لوں۔ غزالہ سیفی صاحبہ، یہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کل کی کیبنٹ کی جو صورتحال تھی ہم نے بتائی آپ کے، یقیناً وزیر بھی جا رہے ہیں، ایڈوائزر بھی جا رہے ہیں، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب بھی گئے وہاں پہ، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں کیا وجہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ٹویٹ تو کر دیا، یقیناً ان کے دل میں بہت درد ہے، وہ جانا بھی چاہتے ہیں لیکن بہت ساری انگیجمنٹس ہوں گی، لیکن اگر اس قسم کی بات اگر ایک سینئر وزیر کے حوالے سے اطلاعات ملیں گی کہ جی وہ کہیں کہ میرے پاس اگر کیش ہوتا تو میں اٹھا کے ان کو اٹھا بھی دیتا اور وہ اٹھ جاتے، وہ دھرنا ختم کر دیتے، تو یہ رویہ تو بہت نقصان دہ نہیں ہے؟ کیونکہ جس طرح پرائم منسٹر کے پرانے ٹویٹس ہیں یا جو سٹیٹمنٹس آپ نے ابھی سنی بھی ہیں وہ تو بالکل اس کے برعکس چل رہے ہیں اب۔ شکریہ ضمیر صاحب، مجھے یہ سوال جو ہے یہ کافی سینسٹیو ہے، اور یہ جو معاملات اس وقت مچ کے اندر نہیں بلکہ مچ کے آؤٹسکرٹ میں ہوئے، بیکاز ہزارہ کمیونٹی کے جو ایک لیڈر ہیں ان سے میں نے تعزیت کے لیے فون کیا تھا، تو ان سے مجھے پتا چلا کہ مچ کے آؤٹسکرٹ میں بہت ہی کم آبادی والا اور بہت دور دراز کے علاقے کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، اور ابھی کچھ عرصے پہلے، کوئی ہفتے 10 دن پہلے ہی سیکیورٹی کے ساتھ جوانوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا ابھی ٹیررزم کا۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ یہ جو اس وقت اس کو ایک اہل تشیع کا ایک بنایا جا رہا ہے، اور صرف ہزارہ کمیونٹی کا، بلکہ اس کو یہ دیکھنا پڑے گا، قطعی طور پر اس کو سیکٹیرین رنگ نہیں دینا چاہ رہے، مگر یہ آپ نے نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہی، مگر جنرلی جو ایک سین کریٹ ہو رہا ہے اس وقت وہ یہی ہے۔ دیکھیے پرائم منسٹر ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہیں، اور وہ پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور ہزارہ کمیونٹی کو ایز سچ پرائم منسٹر سے کوئی ایسی شکایت نہیں ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ جو آپ نے شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہا کہ کیبنٹ کے کسی نے یہ بات کہی ہے، دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کیسے ہوئی، اگر ہوئی ہے تو میں جب تک کہ سورس نہ پتہ چلے اس کو میرے خیال میں اتنی تشہیر نہیں ہونی چاہیے، اور ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ معذرت سے غزالہ سیفی صاحبہ آپ کو میں صرف ایک چیز اور میں بتا دیتا ہوں کہ اس بات کو اتنا سیریسلی لیا ہے کچھ لوگوں نے کیبنٹ میں کہ شاید وہ کہتے ہیں کہ یار اس بات پر تو کم از کم میری کسی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یار میرا تو دل کرتا ہے کہ میں ریزائن کر دوں، کہ مطلب اتنا حساس نوعیت کی بات، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ہوئی ہے ایسی، تو میں نے ورنہ میں قطعی طور پر شیئر بھی نہ کرتا۔ دیکھیے ایسی کوئی بات ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ جو اسٹیٹ ہے
وہ نہ صرف یہ کہ پرائم منسٹر اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بلکہ تمام وہ لوگ جو کہ منسٹرز ہیں گورنمنٹ کے اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو کہ گورنمنٹ کے حصہ ہیں ان کو بھی وہ بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں اسٹیٹ کو. جب پرائم منسٹر نے کہا ویئر از دا اسٹیٹ دیٹ مینس کہ فورن منسٹرز چلے گئے. اور اب یہ جو اس وقت انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور وہ ہر طرح سے ہزارہ کمیونٹی کے اور ان نوجوانوں جن کے ساتھ اس قدر بہیمانہ قسم کا قتل جن کا کیا گیا اور داعش نے اس کی ذمہ داری بھی لے لی ہے. تو ہمیں اس وقت یہ سوچنا پڑے گا کہ ہماری سیکیورٹی کو ایک داعش جیسے جو ایک اسٹرانگ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس نے کیسے آ کے اٹیک کیا اور کس طرح آ کے انہوں نے ہماری سیکیورٹی کو اس وقت جھنجھوڑا ہے. اس وقت بیان بازی کرنے سے اور ایک دوسرے کے خلاف بولنے کے بجائے ایک متحد ہو کر ایک قوم بن کر ہمیں اپنے معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے. خاص طور پہ جب ہمارے جوانوں کی لاشیں وہاں پڑی ہوں, بے شک وہ ہزارہ ہوں, شیعہ ہوں, سنی ہوں یا کسی اور طبقے سے تعلق رکھتے ہوں, غریب کارکن تھے اور وہ میں کام کرنے والے مائنرز تھے, ینگ بچے تھے اور انتہائی مطلب یہ اس کا تو ہر آنکھ اس وقت اشکبار ہے پاکستان کی ماؤں کی بھی اور پاکستانیوں کی جنرلی, چاہے وہ کسی بھی دھڑے اور کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے بالکل ہو. ویری مگر رائٹ غزالہ صاحبہ, مگر بالکل آپ نے صحیح فرمایا. مجھے بریک کی طرف جانے کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد ذرا مزید بھی بات کریں گے, لیکن آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس وقت سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور مجھے یاد پڑ رہا ہے اس وقت بھی جب بھی پہلے اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں تو حکومت کی طرف سے یہی آواز آتی تھی کہ یہ ایک بہت ہی سنگین واقعہ ہے اور ہر کوئی بہت ہی افسوس کی صورتحال میں ہے اور اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور آج بھی ہم وہی سن رہے ہیں. اب شاید ہمارا یہ کلچر ہی اب یہ بن چکا ہے, ہم اور توقع یہ تھی کہ شاید عمران خان صاحب اس کو بدلیں گے اور جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اس سے اگلے دن ہی ان کو وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا. اور لیکن پرائم منسٹر اس وقت اپنے ترجمانوں کا اجلاس کر رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لینا ہے. مزید بات کریں گے ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر سسی پلیجو, سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحبہ, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. ابھی پہلے ہاف میں ہم ڈسکس کر رہے تھے جو اس ہزارہ کمیونٹی کے حوالے سے, اور ہماری اطلاعات تھیں کہ ہمیں شاید آپ کی پارٹی کی سینئر رہنما شہلہ رضا صاحبہ جوائن کریں گی, لیکن کیونکہ وہ اس حوالے سے کوئی دھرنا ہے یا کوئی پروٹیسٹ ہے کراچی میں جس میں وہ چلی گئیں. اور آپ کے دور میں 2013 میں جب یہ واقعہ ہوا تھا ہزارہ کمیونٹی کے خلاف تو کے حوالے سے ہی, اور اس وقت لشکر جنگوی نے رسپانسبلٹی بھی لی تھی اور بہت سارے شہید کیے تھے ہزارہ کمیونٹی کے, تو پرائم منسٹر کا ایک ٹویٹ تھا, عمران خان صاحب وقت کے لیڈر آف اپوزیشن میں تھے وہ, ویئر از دا اسٹیٹ. اور آج ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ آج مطلب ہم نے پڑھ کے بھی سنا ہے, انہوں نے 2 ٹویٹ کر دیے, انہوں نے کہا کہ میں جلد چکر لگاؤں گا, آؤں گا. اور کابینہ کے اندر سے جو ہمارے اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی شاید شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی میں جب ملنے گیا تو میرے پاس اگر کیش ہوتا تو میں ان کو کیش دیتا تو ان کا وہ دھرنا ختم کر دیتے اور وہ اپنے عزیزوں کی باڈیز کو مطلب جو ہے جنازے دفن کر دیتے. تو آپ اس وقت بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس وقت اپوزیشن میں تھے اور ہم نے بیان بھی سنائے ان کے, انہوں نے آپ کے میرے پرائم منسٹر جو راجہ پرویز اشرف صاحب تھے ان کے حوالے سے کہا کہ جی وہ کدھر ہے, وہ سو رہا ہے, کیا کر رہا ہے, ہی شوڈ ہیو بین دیئر. آج ہمیں کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی اپوزیشن کی طرف سے. آپ لوگوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی پرائم منسٹر سے کہ جناب پہنچیں وہاں کوئٹہ؟ شکریہ ضمیر صاحب. بالکل شیلا جو ہے آپ نے صحیح کہا, وہ دھرنا ہے یکجہتی کے لیے شیلا احتجاج کرنے والوں کے ساتھ ابھی گئی ہوئی ہے. یہ دیکھیں ضمیر صاحب, اس میں پالیٹکس کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے جس کی مذمت کرتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے, بڑا بھاری دل ہے. سچ بتاؤں کہ یہ جو لاشیں ہیں ہمارے ہزارہ کمیونٹی کے بھائیوں کی,
کہ ایک ایک شخص نہیں تھا، یہ ایک ایک گھر، ایک ایک کنبہ، اور بلوچستان کی روح، پاکستان کی روح سمجھیں آپ. اور اس میں جو انہوں نے کلیمز کیے تھے پرائم منسٹر نے، جب اپوزیشن ممبر یا لیڈر جو اپنی پارٹی کے تھے، وہ اس وقت کے خان صاحب اور اس وقت کے خان صاحب کی نہ صرف ویژن میں، روح میں بھی، شاید روح میں بھی، دل میں بھی فرق آ گیا ہے کہ اتنا ان سے جب وہ کہا جا رہا ہے، یعنی ان کے جانے سے کوئی ساتوں آسمان نیچے نہیں آ جائیں گے، لیکن ایک دھارس بندے گی. اور جو ڈیمانڈ سے سیکیورٹی کے حوالے سے، لا انفورسنگ سیکیورٹی کی ذمہ داری تو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے اٹھا کے رکھی ہے، ویسے ہی ان کو فیس کیا ہے. ان کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں. آپ نے اس مہینے بھی دیکھا ہے بلوچستان میں ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے بھی اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھائی ہیں. ہمیں احساس ہے اس کا، اور اس کی بھی ہم نے آپ کو پتا ہے سینٹ میں بھی مذمت بھی کی اور ہر جگہ. لیکن اس کا سدباب ہونا چاہیے. آپ نے پیپلز پارٹی کے دور کی بات کی، تو پھر جب وہ ایک دن بھی 2 دن ہو گئے، لیکن جب راجہ پرویز اشرف گئے تو صحیح نا، وہ گئے اور انہوں نے جو اقدام کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. ایسا نہیں تھا صرف جو ہے لب کشائی نہیں کی، یہاں ٹویٹ سے آگے تو بات بنتی ہی نہیں. ہمیں سیاست نہیں کرنا چاہتے. بے حسی کی اتنی انتہا ہے ضمیر صاحب، بے حسی کی انتہا ہے. ہمیں سیاست کے لیے بہت سارے اور ایشوز ہیں. بالکل صحیح. معاشی ایشوز ہی اتنے ہیں جس میں سیاست کی جا سکتی ہے، ان کو گھر بھی بیچ سکتے ہیں ہم. لیکن یہ جو مسئلہ ہے، سینیٹر سسی صاحبہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایشوز سیاست کے لیے اور بہت سارے، لیکن یہ ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو تھا اور اسی لیے ہم نے بات کی، کیونکہ آج پرائم منسٹر کے ٹویٹ آئے اور جو کیبنٹ کی ہمارے پاس اطلاع آئی تو اس حوالے سے ہم نے بات کی. بالکل یقیناً بہت افسوسناک واقعہ ہے. جتنا بھی اس کو کی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن ہم توقع کریں گے پرائم منسٹر جلد از جلد وقت نکال کے وہاں پہ جائیں. علی پرویز ملک صاحب ذرا تھوڑی سی سیاست پہ نظر ڈال لیں. بنو میں ٹویٹ تو ہم نے دیکھا مریم صاحبہ کا کہ ماشاءاللہ بہت دنیا تھی، کیا وجہ ہوئی جا نہیں سکیں؟ اور دوسرا یہ واقعی کوئی انکوائری کمیٹی بنی تھی؟ کیونکہ اس وقت تو پی ایم ایل این والے لوگ مان نہیں رہے تھے اور آج تو سارے چینلز پہ چل بھی رہی تھی کہ رپورٹ بھی دے دی 13 دسمبر کے جلسے کے حوالے سے کہ وہ ناکام کیوں بنا. دیکھیں ضمیر بھائی، میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف گزارش یہ کروں گا، سینیٹر صاحبہ نے بھی اور میری جو آنریبل کولیگ آپ کے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، انہوں نے بھی ایک ہی بات کی کہ اس وقت ہمیں قوم کو سمیٹنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس تکلیف کے ٹائم سے اکٹھے ہو کے ایک مضبوط ملک بن کر آگے نکلیں، ایک مضبوط قوم بن کر آگے نکلیں. پر مجھے دوبارہ افسوس سے یہی کہنا پڑے گا کہ میں اپنی آنریبل کولیگ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس نے ان کو روکا ہوا ہے جو وزیر اعظم صاحب ہیں کہ اس وقت آگے بڑھ کے وہ قوم کو سمیٹ لیں. ہم تو اپوزیشن کے طور پہ پہلے بھی والنٹیئر کیا ہے، اب بھی کرنا چاہیں گے کہ اس ریفارم کے اندر جس طرح سے بھی ہم ملک کی کمزوریوں کو ہم ٹھیک کر سکیں. بٹ یہ میری سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں اگر ایک آدمی کی انا کسی ملک سے بڑی ہو اور وہ کسی سے کوآپریٹ کرنے کو. جی بالکل. اچھا، اب جو آپ نے بات کی لاہور کے جلسے کے معاملے کے اوپر اور آپ نے کہا کہ جی اس کی کوئی رپورٹ مریم صاحبہ کو پرووائڈ کی گئی ہے اور آپ نے اینڈ میں اس میں کہا کہ لاہور کا جلسہ فیل ہو گیا. میری گزارش اس طرح سے ضمیر بھائی کہ ذرا ہمیں جو سچویشن تھی، جو سرکمسٹانسز تھے جس کے اندر یہ جلسہ ہونے جا رہا تھا، ذرا اس کو بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد جو نمبرز اور جو ویژولز جو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اس جلسے سے ریلیٹڈ آئے، ذرا ان کو بھی اسیس کر لیں تو ایک بہتر پرسپیکٹیو میں تورائے کے اندر ہم یہ بات کر سکیں گے. دیکھیں وہاں پہ جو سردی کی صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے تھی. ہماری لیڈرشپ کو انہوں نے کس طرح سے بوگس کیسز کے ذریعے پابند ثلاثہ رکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے تھا. کرونا کی سچویشن وہاں پہ کس طرح سی انہوں نے اسٹیٹ کی مشینری، آپ یقین مانیں لاہور کے ایک کونے سے اگر ہم شروع ہو جائیں، شادر تھانے کو جو انہوں نے استعمال کیا جب گجرانوالہ کا جلسہ تھا اور وہاں پہ ریلیز وہاں پہ گجرانوالہ کی طرف جاری تھی، وہ ایک کونے سے لے کے لاہور کے چونگ کے تھانے تک انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ورکروں کو جس طرح سے پرسیکیوٹ اور ہراس کرنے کی کوشش کی، میرے خیال سے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اس کے باوجود بھی ایک بھرپور اٹینڈنس تھی. وہ بالکل اینڈ میں آ کے جب وہ جلسہ کنکلوڈ ہو رہا تھا، کراؤڈ سردی کی وجہ سے تھن آؤٹ کرنا شروع ہو گئے تھے. پر ادر دین دیٹ اگر آپ بی بی سی کی رپورٹ دیکھیں، دنیا نیوز کی رپورٹ دیکھیں، جو انہوں نے جب جلسہ شروع ہوا کہا کہ جی لاکھوں کا مجمع وہاں پہ اکٹھا ہو گیا اور شہباز گل صاحب اس کے بعد دنیا ٹی وی کے اوپر آئے اور انہوں نے تڑیاں لگانی شروع کر دی. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ اس وقت
کیوں بنی؟ جی ڈاکیومنٹڈ ہیں. اب جو رپورٹ کی بات دیکھیں جی بالکل دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کو انٹروسپیکشن اور اکاؤنٹیبلٹی تو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے نا. کچھ لوگوں نے زیادہ محنت کی ہوگی اس ایونٹ کو کامیاب کرنے کے لیے، کچھ لوگوں نے اپنا بھرپور کردار ادا نہیں کیا ہوگا. تو رپورٹ اور اکاؤنٹیبلٹی تو ہمیشہ اداروں کے اندر ہونی چاہیے، کسی بھی پارٹی کے اندر ہونی چاہیے. اگر آپ تفریق کرنا چاہتے ہیں بٹوین پرفارمرز اینڈ نان پرفارمرز، تو اس نظریے کے ساتھ، اس پرسپیکٹو کے ساتھ یہ رپورٹ پرووائڈ کی گئی تھی. اور میں امید رکھتا ہوں کہ لیڈرشپ یہ اس کے اوپر ایکٹ کرے گی کہ جو لوگ اس مشکل حالات کے اندر اگر کسی فرنٹ کے اوپر بھی لیکنگ پائے گئے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا، اور دوسرے لوگ جنہوں نے بھرپور وہاں پہ ایونٹ کے اندر پارٹیسپیشن کی ہوگی ان کو شاباش بھی دی جائے گی. بالکل صحیح. اس میں کوئی بری بات یا اس میں کوئی گھبرانے کی صورتحال نہیں. علی بالکل، یہ میں نے کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد میں لوں گا غزالہ سیفی صاحبہ کو، لیکن مجھے کوئکلی دو ہاں یا نہیں میں پلیز کنفرم کر دیں کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ حمزہ شہباز صاحب کے حوالے سے بھی سوالات اٹھے کہ انہوں نے کوئی مثبت کردار نہیں ادا کیا حالانکہ وہ جیل میں تھے. پھر اس کے بعد کیونکہ لاہور کہا یہ جاتا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ بہت ایفیکٹو مینیجر ہیں لاہور کے حوالے سے، اور اگر کوئی لاہور میں اگر کوئی جلسہ ہو تو ان سے بہتر کوئی بھی نہیں لوگ اکٹھے کر سکتا. ایک تو اس بات کا جواب دیجیے گا کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے. دوسرا پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ شاید کوئی لاہور کی نئی تنظیمیں نو کرنے جا رہی ہیں اور صدر نیا لیں گی. اور پھر ایاز صادق اور روہیل اصغر صاحب کا جو ذمہ داری لینے سے انکار کیا گیا کہ جی نہیں ہم کوئی ذمہ داری نہیں لیتے، کیونکہ شاید یہ بھی کہا گیا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے احکامات نہیں مانے جو انتظامی لوگ تھے، منتظم جو تھے جلسے کے. سمیر بھائی آپ نے اب 2-3 سوال کر دیے. مجھے ہاں یا نہ کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے. حمزہ شہباز شریف صاحب نہیں، میں آپ سے بات کرنے لگا. حمزہ شہباز شریف صاحب 10 سال سے پنجاب کی جو تنظیم تھی ہماری پارٹی کی اس کو اٹینڈ کر رہے تھے. وہ آپ جانتے ہیں وہ کس طرح سے ان کو پچھلے 1.5 سال سے جیل کے اندر بند کیا گیا ہے، اور اس چیز کا جو خلا تھا وہ آبویسلی پارٹی کے جو باقی نمائندگان ہیں انہوں نے کور کرنے کی کوشش کی تھی. پر حمزہ صاحب کی جو اپنی امپورٹنس ہے اس کو تو کوئی بھی کور نہیں کر سکتا نا، اس سے یقیناً نقصان ہوا ہوگا. پر جہاں تک یہ بات کہ انہوں نے ایونٹ کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کیا جیل کے اندر بیٹھے ہوئے، یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ ان کے ایم پی ایز بھی اور ان کے حلقے سے جو اب نمائندگی ایم این اے وہاں سے کر رہے ہیں وہ خاقان عباسی صاحب ہیں، اور ان کا حلقہ میرے حلقے کے ساتھ بالکل ایڈجوائننگ ہے. اور میں جانتا ہوں ان کی کتنی تاکید اور کتنی انہوں نے ڈائریکشن دی ہوئی تھی اپنے ایم پی ایز کو، اپنے وہاں پہ تنظیم کو، کہ اس ایونٹ کو بھرپور کامیاب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اس کا مطلب ہے جہاں تک لاہور کی تنظیم سازی کی بات اور اس کے اوپر آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو دیکھیں لاہور کی جو صدارت کی ذمہ داری ہے وہ پارٹی نے میرے والد صاحب کو ہی دی ہوئی تھی نا. آپ جانتے ہیں کہ ان کی صحت کے وجہ سے انہوں نے خود پارٹی کو یہ ریکویسٹ کیا ہوا تھا 2 سال پہلے کہ ان کو اس ذمہ داری سے ایز آؤٹ کر دیا جائے. تو اگر اس ایونٹ کے بعد اگر پارٹی کے پاس وہ سپیس موجود ہے کہ وہ ریویو کر سکے اپنی تنظیم کو، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اور لوگوں کو آگے لایا جا سکے اور اس کو بہتر انداز میں چیزوں کو امپروو کیا جا سکے. صحیح بہت ڈیٹیل سے آپ نے بتایا علی، کیونکہ یہ بڑی ایک کنٹروورسی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی یہ معاملات چل رہے ہیں. بریک کے بعد ناظرین آئیں گے تو ذرا تھوڑا سا رہیں گے کہ محمد علی درانی صاحب جو موومنٹ شروع کی ہے اس میں ابھی تک پی ٹی آئی کو کتنا آن بورڈ پہ لیا گیا ہے کہ نہیں لیا گیا، اس پر بھی بات کریں گے، اور باقی دیگر جماعتوں کے ساتھ وہ کب ملاقات کریں گے جس میں پیپلز پارٹی سب سے سر فہرست ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. غزالہ صاحبہ، آج بنو میں تو ماشاءاللہ پی ڈی ایم کا اچھا شو رہا. دو بڑے لیڈرز مریم نواز صاحبہ اور بلاول نہیں تھے، لیکن اب پی ڈی ایم کے ساتھ جو معاملات محمد علی درانی صاحب نے شروع کیے ہیں ان کی کوئی اطلاعات پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے پاس آئی ہیں یا کوئی کنسنسس بلٹ ہوا ہے کہ ہاں ایک پارٹی کے نمائندے جا سکتے ہیں جو آپ کے الائڈ پارٹی کے ہیں بات کرنے پی ڈی ایم سے؟ دیکھیے، پی ڈی ایم سے بات کرنے یا ڈائلاگ کے لیے کبھی بھی منع نہیں تھا. ڈائلاگ ہوگا، بٹ وہی والی بات ہے جس پہ پھر ان کو برا لگ جاتا ہے، وہ کہ کسی قسم کا کنسیشن نہیں ملے گا as far as any cases are concerned. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جو آپ سوال پوچھ رہے تھے علی سے،
اس میں اصل میں بات ان سب پہ آتی ہے کیونکہ یہ لاہور کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور پنجاب میں لاہور کو مین مانا جاتا ہے, گڑھ مانا جاتا ہے, اور لاہور سے ان کی ہار ہوئی ہے. تو اس لیے ہر آدمی کوئی اپنا منہ چھپا رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے نئی لیڈرشپ آ جائے کچھ. تو اندرونی طور پہ ان کے یہاں کافی بھونچال مچا ہوا ہے اور اس کو یہ کتنا بھی پلاسٹر کریں یا اس کو کور اپ کریں, obviously وہاں پہ سوال ہے کہ 1 لاکھ بھی لوگ کیوں نہیں جمع ہوئے. بی بی سی نے کیا کہا, ان کے لوگ کیوں نہیں پہنچے؟ بلاول کو کسی نے ایئرپورٹ پہ روکا تو نہیں تھا وہ, یا کہیں کسی وجہ سے ان کو کہیں پہ بھی ان کو روکا نہیں گیا. تو وہ جو جلسے پہ 1 بجے ہونا تھا انہوں نے, اور جو لنچ ہونا تھا ان کا دوپہر کو لاہور میں, اس کے بجائے 4 بجے وہاں کیوں پہنچے؟ اور سردی ضرور تھی, تو سب کو پتا تھا, کووڈ سچویشن تھی یہ بھی پتا تھا, تو پھر یہ جلسہ کیوں نہیں انہوں نے پوسٹ پون کیا کووڈ کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے؟ اب یہ کہہ دینا وہ تو آپ کہہ رہے ہیں انٹروسپیکٹیو تو ابھی قصہ پارینہ تو نہیں بن سکتا نا, 13 دسمبر ہی کی بات ہے, تو اس کو آپ اتنی جلدی نہیں, لیکن اس کے بعد بہاولپور کا بھی بڑا جلسہ کامیاب رہا اور آج بنو کا بھی بڑی دنیا نظر آئی ہے جی ہمیں دیکھنے کو. حالانکہ بنو کے ایک بیسک ہیلتھ یونٹ میں کچن بنا ہوا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا, اور ان کے بالکل جو درانی صاحب, اکرم درانی صاحب جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ ہی بالکل ہمسائے میں تھا. سینیٹر صاحبہ سسی پلیجو صاحبہ, بلاول صاحب نے اس دن کہا تھا کہ محمد علی درانی صاحب کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. کوئی اطلاعات ملی ہیں کہ ایکچولی ابھی تک جن کی محمد علی درانی سے ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں پہ معاملات کیا چلے ہیں, کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں معاملات؟ سمیر صاحب, بلاول صاحب نے وہ اس دن تنزیہ یہ کہا تھا, کیونکہ یہ ظاہری باتیں جس طریقے سے جیل میں اور ریل میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا جس طریقے, لیکن یہ جو ہماری بہن نے بھی بات کی, میں تو کہوں گی بھونچال اور کھلبلی تو پی ٹی آئی کے صفوں میں اور ڈر اور فرسٹریشن کا یہ عالم ہے ضمیر صاحب کہ یقین جانیے کہ پی ڈی ایم جب سے بنی ہے, یعنی ان کی ہر نظر وہ اب سے اینک کے لے کر پی ڈی ایم کے ہر ایک رہنما پر ہے. کیا اللہ کا شکر ہے, ان کی پہلی بات یہ کہ ان کو مایوسی ہوئی ہے, مایوسی ہوگی کہ کوئی بھی ڈیوائڈ نہیں ہے, تقسیم نہیں ہے, بھلے یہ کوششیں انہوں نے بہت ساری کی ہر طرح سے, لیکن بات یہ ہے کہ پی ڈی اے میں جو ہے اپنے بالکل ایک پیسفل طریقے سے, جمہوری طریقے سے آئین کے اندر رہ کر جدوجہد میں ہے. اس سے خطرناک نعرے تو انہوں نے لگائے تھے جب دھرنا دیا تھا, تو اس طرح کی کوئی بھی زوراوری ہم نہیں کر رہے. بالکل, آپ لوگ صرف جلسے جلوس اور بالکل آپ لوگ لانگ مارچ جلسے جلوس. علی پرویز ملک صاحب, آپ کو اطلاعات ملی ہیں کہ محمد علی درانی صاحب کی مطلب 2 پی ایم ایل این کے لیڈر سے ملاقات ہو چکی ہوئی ہے, ایک شہباز شریف اور ایک چوئی نثار علی خان صاحب, تو کیا معاملات کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور اس میں کوئی آپ لوگوں کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے؟ ضمیر بھائی, بات اس طرح سے ہے کہ میں تو پریشان یہ ہو رہا تھا کہ غزالہ کو پی ایم ایل این کے بھونچال کا تو پتہ ہے, پر کیا کہتے ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر جو معاملات ہیں ان کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی. اب انہوں نے جو بات کی کہ جی کنسیشن کی تلاش کے اندر ہیں, ہم بات کرنے کو تیار ہیں بٹ کنسیشن کوئی نہیں دیں گے. تو میرے 2 بنیادی سوال ہیں اس کے اوپر کہ مجھے تو کائنڈلی یہ بتا دیں کہ ایک وزیر اعظم جو اپنی مرضی سے اپنی کابینہ نہیں بنا سکتا, جس نے کسی کو چپڑاسی نہیں رکھنا تھا آج اس کو اپنا ترجمان اور ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے, کسی کو وہ پنجاب کا ڈاکو کہتا تھا اس کو پنجاب کی پوری اسمبلی ہینڈ اوور کی ہوئی ہے, جو اپنی مرضی کی کابینہ نہیں رکھتا وہ کسی کو کیا ریلیف دے سکتا ہے؟ مجھے تو ایک یہ سوال کا جواب لا دیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی کے خلاف ریفرنسز فائل ہو کے عدالتوں کے اندر ہیں اور وہ عدالتوں میں ان کیسز کا سامنا کر رہے ہیں, تو یہ کس قانون کے تحت, کس آئین کے تحت اس کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ کیا ان کا یہ ذاتی پیسہ ہے جس کو یہ ایز آف کر سکتے ہیں؟ مطلب صرف اس لیے کہ بنیادی طور پہ نالائق ہیں اور اپنی نالائکی کا بوجھ اداروں کے اوپر ڈالتے ہیں اور ڈیفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ایشوز کے اوپر. اسی قسم کی باتیں یہ کرتی رہیں گی. جہاں محمد علی درانی صاحب کی بہت بہت شکریہ علی پرویز ملک, سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ, غزالہ سیفی صاحبہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.